اللهم صل على سيدنا مولانا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا موسى الهدى التوراة والمعجزات وأورثنا بني إسرائيل من بعد موسى الكتاب. التوراة هدى هاديا وذكرى لأولي الألباب تذكرة لأصحاب العقول. فاصبر يا محمد صلى الله عليه وسلم إن وعد الله بنصر أوليائه حق وأنت ومن تبعك منهم. واستغفر لذنبك ليستن بك وسبح صل متلبسا بحمد ربك بالعشي هو من بعد الزواج والإبكار الصلاة الخمس. دنیا میں ہم نے تمہاری معذرت کو ختم کیا. دنیا میں تم آخرت میں معذرت کرو گے، معذرت قبول نہیں ہوگی، اس لیے کہ دنیا میں ہم نے وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْهُدَىٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہدایت معجزات دی. وَأَوْرَثْنَا بنی اسرائیل الکتاب، بنی اسرائیل کو ہم نے وارث بنایا. الکتاب تورات کا. ہدن ایسے حال میں کہ ہادی تھی، وذکرہ اور نصیحت لأولی الالباب عقل والوں کے لیے، تذکرۃ لاصحاب العقول. آپ صبر کریں مشرکین کی اذیت پر جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے صبر کیا تھا. یقیناً اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے اولیاء کی مدد کریں گے، جیسے صحابہ کرام تابعین کی مدد ہوئی. ہم ہے اور آپ کے تابعدار منہم اہل حق میں سے ہیں، آپ کے تابعدار منہم اولیاء میں سے ہیں. واستغفر لذنبک، آپ معافی مانگے، استغفار کرے. لذنبک، اپنے خلاف اولا کام کے لیے. استغفر لذنبک، مصنف نے اشکال کا جواب دیا. اشکال یہ ہے کہ حضور کا گناہ نہیں تھا، تو جواب یہ ہے لیستن بک، آپ کا گناہ نہیں ہے لیکن آپ دوسروں کو تعلیم دیں تاکہ وہ گناہ سے توبہ کریں. واستغفر لذنبک تعلیما، یا یہ واستغفر لذنبک اے لترک الاولا، کیونکہ ذنب صغیرہ کو بھی کہتے ہیں، ترک اولا کو بھی کہتے ہیں. واستغفر لذنبک یا لذنب امتک، شدید تعلق کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے امت کا ذنب حضور کا ذنب قرار دیا گیا، شدت تعلق کی وجہ سے. یا واستغفر لذنبک، زیادت درجات کے لیے استغفار کرے. یہ ذنب کا تاکہ خلاف اولا ختم ہو جائے، زیادت درجات آ جائے. وسبح بحمد ربک، اور تسبیح پڑھے یعنی نماز پڑھے. بحمد ربک مشتغلا بحمد ربک بالعشی، عشی من بعد الزوال، بعد کہتے ہیں کہ من بعد العشر. والابکار یعنی صلوات خمسہ. مصنف نے بالعشی میں 4 کو داخل کیا، ابکار میں 1. عشی بعد الزوال، بعد الزوال 4 نمازیں ہیں اور ابکار میں 1 نماز ہے، تو صلوات خمسہ آ گئی. بعض کہتے ہیں صلوات خمسہ کی ضرورت نہیں ہے. مکہ مکرمہ میں ابتدا میں 5 نمازوں کی فرضیت سے پہلے 2 نمازی تھی، صلاۃ فجر اور صلاۃ عصر. اس وقت بالعشی صلاۃ فجر عصر، ابکار صلاۃ فجر، کیونکہ 2 نمازی تھے. بعض کہتے ہیں کہ نماز کے لینے کی ضرورت نہیں ہے، ایسی تسبیح مراد ہے، تسبیح اور حمد.
ان الذین یجادلون فی آیات اللہ، پھر مشرکین کی تردید، جو لوگ بحث کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات میں، جھگڑا کرتے ہیں، بحث کرتے ہیں، طعنہ کرتے ہیں، اعتراض کرتے ہیں، بغیر سلطان، بغیر دلیل کے، جو ان کے پاس آئی ہو، ان فی صدورہم الا کبر، نہیں ہے ان کی سینوں اور دلوں میں الا کبر مگر تکبر، تعظم، تکبر نے ان کو تکذیب پر آمادہ کیا، وطمع ان یعلو علیک، اور یہ امید کہ آپ کے اوپر غالب آئیں گے، وما ہم ببالغیہ، اور یہ نہیں پہنچ سکتے ہیں ہی تکبر کے تقاضے کو۔ تکبر کا تقاضا کیا ہے؟ غلو ہے۔ تکبر کا تقاضا ہے آپ کو قتل کرنا، آپ کی دین کو ختم کرنا، یہ نہیں کر سکتے۔ تو اشکال وارد نہیں ہو، تکبر کو نہیں پہنچ سکتے، تکبر تو پہنچ گئے ہیں، تکبر کے تقاضے کو پورا نہیں کر سکتے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگ لو ان کے شر سے، فاستعذ باللہ من شرہم، یقیناً اللہ تعالیٰ اقوال کے لیے سمیع ہے، اور احوال اور اعمال پر بصیر ہے، اور قلوب پر بھی بصیر ہے۔ منکرین بعث میں یعنی ماقبل میں بھی مشرکین کا ذکر، یہاں بھی کفار کا ذکر۔ لخلق السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنا ابتداءً پہلی مرتبہ، اکبر من خلق الناس، یہ بہت بڑا ہے، بہت زیادہ ہے لوگوں کے پیدا کرنے سے، یعنی فی اعتقادکم، آپ کے عقیدے میں اللہ تعالیٰ کے لیے تو سب کچھ برابر ہے۔ مرتن ثانیتاً وہی الاعادہ، الابتداء اہون من الاعادۃ اہون من الابتداء، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابتدا کیا ہے تو اعادہ بھی کریں گے۔ ولكن اکثر الناس لا يعلمون، لیکن اکثر لوگ جو کفار وغیرہ ہیں، لا يعلمون قدرتہ، اللہ کی قدرت کو جانتے نہیں، قدرت کیا ہے، لا يعلمون عظم قدرتی، قدرت کی عظمت ہے۔ ما بعد کے ساتھ ربط، فہم کالاعمی، یہ جاہل اعمیٰ کی طرح ہے جو نہیں سمجھتے، اور جو جانتے ہیں کل بصیر، بصیر کی طرح ہے۔ لا يستوي الاعمى والبصير، لا يستوي العالم والجاہل، لا يستوي المحسن والمسيء۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ ان کا تفاوت کب ظاہر ہوگا، عالم اور جاہل کا، اعمى اور بصیر کا، کافر اور مؤمن کا، محسن اور مسیء کا، تو ان کا تفاوت آخرت میں ظاہر ہوگا۔ وما يستوي الاعمى والبصير، اعمى اور بصیر برابر نہیں ہے، کافر اعمیٰ کی طرح ہے، مسلمان بصیر۔ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور ایمان اور عمل صالح والا برابر نہیں ہے غیر عامل کے ساتھ، وہ محسن ہے۔ ولا المسیء، اور نہ برائی کرنے والا، یعنی محسن مسیء کے ساتھ برابر نہیں ہے۔ یہ زیادت اللہ، اس میں لا زائد ہے، یعنی اگر کوئی اشکال کرے کہ لا کی ضرورت نہیں تھی، بلکہ یوں ہونا چاہیے، وما يستوي الاعمى والبصير والذین آمنوا وعملوا الصالحات والمسیء، تو وہ لا جو پہلے ہے وہ سب کے ساتھ لگ جائے گا۔ عمل صالح والا برابر نہیں ہے مسیء کے ساتھ، تو جیسے ما يستوي الاعمى والبصير میں اعمى اور بصیر کے اندر لا نہیں ہے، تو مسیء میں بھی لا کی ضرورت نہیں ہے۔ تو مصنف نے جواب دیا کہ اس میں لا زائد ہے، لا زائد تو ہے لیکن ممکن ہے کہ اس میں نقطہ یہ ہو کہ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اس کا مقابل اور ہے، الذین آمنوا وعملوا الصالحات اس کا مقابل ہے جو عمل صالح نہیں کرتا اور ایمان نہیں رکھتا، اور وللمسیء، اور وللمسیء یعنی وللمسیء بالمحسن، مسیء محسن کے ساتھ برابر نہیں ہے، تو کیونکہ وہ الگ ہے،
اس لیے اس کے ساتھ لا لایا گیا. یا لا اس وجہ سے لایا گیا کیونکہ کلام لمبا ہو گیا تو تکرار کی ضرورت ہوئی، یعنی وہ ما دور ہو گیا تو دوبارہ لا آ گیا. جیسے لمبی بات اور لمبا کلام کر لیا جائے تو جو ابتدا میں لفظ آیا ہو اس کو آخر میں لگایا جائے. تو یہ سب سے اچھا ہے کہ لا کیوں آیا؟ جب کلام لمبا ہو گیا تو وہ ابتدائی لا آخر میں آ گیا، دوبارہ اس کو لایا گیا. قلیلا ما تذکرون، قلیلا ما بہت کم، یتذکرون نصیحت لیتے ہیں. قلیلا ما تذکرا قلیلا مفعول مطلق ہو جائے گا، زمانا قلیلا مفعول فی ہو جائے گا. یتعظون یتعظون بالیاء والتاء، تذکرہم قلیل، نصیحت دینا کم ہے، جداً بہت زیادہ. وَيَظْهَرُ التَّفَاوُتُ فِي السَّاعَةِ، اس لیے کہ ان السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ، ان کا تفاوت مسیء اور محسن کا وغیرہ وغیرہ کا تفاوت ظاہر ہوگا قیامت میں، اس لیے کہ قیامت آنے والی ہے. لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک، ایسا شک نہیں ہے کہ تم بے آرام ہو جاؤ. تم کو بے آرامی چھوڑنا چاہیے، آرام سے بیٹھ جاؤ، قیامت آ جائے گی. وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ، لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے ہیں بہا قیامت پر. اعمال صالحہ کا ذکر، وَلِلَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَمِنَ الْأَعْمَالِ الصَّالِحَةِ الدُّعَاءُ وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي، ما قبل سے ربط، وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي، تمہارے رب نے کہا ادعونی، مجھ سے مدد مانگو، مجھ سے دعا مانگو. استجب لکم، میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا. استجب لکم، تمہاری دعا کو قبول کروں گا. دعا کی فضیلت میں بہت ساری روایات ہیں. لیس شیء اکرم علی اللہ من الدعاء، دعا بہترین اکرم چیز ہے. الدعاء سلاح المؤمن، یہ بھی آیا ہے. عماد الدین، دین کا ستون ہے. نور السماوات والارض ہے. لا يعجز احد من الدعاء فإنه لا يهلك مع الدعاء احد، دعا سے عاجز نہ ہو کیونکہ دعا کے ساتھ آدمی ہلاک نہیں ہوتا. الدعاء مخ العبادت، عبادت کا مغز ہے. الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل، جو مصیبت آئی ہو، جو مصیبت ابھی نہیں آئی ہے، سب میں دعا نافع ہے. اور حدیث میں آتا ہے جب اللہ تعالیٰ کی طرف آدمی ہاتھ پھیلاتا ہے، ان اللہ یستحیی من عبدہ ان یبسط الیہ یدیہ ان یردہما خائبتین، کہ اس کو ناکام اور اس کو خالی واپس کر دے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو حیا آتی. یستجاب العبد ما لم يدعو باسم ولا قطيعة رحم، دعا قبول ہوتی ہے جب آدمی گڑبڑ والی دعا نہ کرے. اور وما لم يفعل، اور جب تک جلدی نہ کرے کہ میری دعا کیوں قبول نہیں ہوئی اللہ تعالیٰ کہ ہاں میرے کھاتے میں دعا کی قبولیت نہیں ہے، جب تک یہ نہ کہے. پھر حدیث میں آتا ہے مظلوم کی دعا قبول ہوتی ہے، حاجی صاحب کی دعا قبول ہوتی ہے، مریض کی دعا قبول ہوتی ہے. مسلمان کا مسلمان کے لیے بظاہر الغیب دعا قبول ہوتی ہے. غائبانہ کسی کے لیے دعا کرے تو اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں. وأسرع الدعوات دعاء الأخ لأخيه بظاہر الغیب، سب سے جلدی دعا قبول ہوتی ہے جب بھائی بھائی کے لیے دعا کرے، مسلمان مسلمان کے لیے دعا کرے غائبانہ. وقال ربكم ادعوني استجب لكم. بعض کہتے ہیں کہ اس کے ساتھ انشاء کی قید مراد ہے، یعنی ادعونی استجب لکم ان شئتو یا ان شاء.
لیکن یہ ادعونی استجب لکم یہ انشاء کی قید کفار کے لیے ہے، اس لیے دوسری جگہ آیا ہے بل ایاہ تدعون، بلکہ اللہ تعالیٰ کو تم پکارتے ہو، فیکشف ما تدعون ان شاء، یہ کافروں کے بارے میں، کفار کے بارے میں آتا ہے. من کان یرید العاجلۃ عجلنا لہ، اللہ تبارک و تعالیٰ جلدی ان کو دیتے ہیں. آگے کا لفظ میں بھول گیا، اس کا اڑنا یہ ہے اگر اللہ تعالیٰ چاہے، اگر ہم چاہیں گے. تو بہرحال یہ مشیت کی قید کافر کے لیے ہے، مسلمان کے لیے مشیت کی قید نہیں ہے. یعنی کافر کی دعا جو دنیا کے بارے میں ہے وہ قبول ہوتی ہے لیکن انشاء کے ساتھ. مسلمان کی ہر دعا قبول ہے، لیکن دعا کی قبولیت کے مختلف طریقے ہیں. بعینہ ہی وہ چیز مل جائے، یا اس سے بہترین چیز مل جائے، یا اس کی جگہ پر مصیبت دور ہو جائے، یا آخرت کے لیے ذخیرہ ہو جائے. یہ سب طریقے ہیں، تو کسی نہ کسی طریقے پر اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے. اگر ایک طریقے پر قبول نہیں ہوئی تو اس میں اس کے لیے خیر ہوگی کہ یہ میرے لیے بہتر نہیں ہے، اس کی جگہ کوئی اور بہتر چیز اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے. ادعونی استجب لکم، مصنف نے دعا کو عبادت بنایا. اعبدونی احببکم، عبادت کرو میں ثواب دوں گا. بقرینۃ ما بعدہ، حالانکہ ما بعد قرینہ یہ ہے کہ ما بعد میں تو عبادت کا ذکر آیا ہے کہ دعا عبادت ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دعا سے مراد عبادت ہے، دعا عبادت میں شامل ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجھ سے دعا مانگو کیونکہ دعا عبادت ہے، اور جو عبادت سے منہ پھیرتا ہے، تکبر کرتا ہے، وہ ناپسندیدہ ہے. ان الذین یستکبرون عن عبادتی، یعنی عن دعائی الذی هو العبادت، یہ معنی ہے. سیدخلون داخل ہو جائیں گے جہنم میں، داخلین ذلیل ہو کر. صاغرین ذلیل. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگو اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس قدرت ہے، اور اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ جو تم مانگتے ہو وہ تم کو دے دے گا. اللہ تعالیٰ کی قدرت کا بیان. اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس نے تمہارے لیے رات کو بنایا ہے، یعنی جعل لکم اللیل مظلما لتسکنوا فیہ، تاکہ تم اس میں سکون حاصل کرو، آرام کر لو، استراحت کرو. مظلما بقرینۃ والنہار مبصرا، کیونکہ وہاں مبصرن آئے تو یہاں مظلمن ہے. احتباق کسی کو کہتے ہیں ما قبل سے لفظ محذوف ہو جائے بقرینۃ ما بعد، ما بعد سے ایک لفظ محذوف ہو جائے بقرینۃ ما قبل. والنہار جعل النہار مبصرا، اللہ تعالیٰ نے دن کو بنایا ہے مبصرا روشن. اللہ تعالیٰ نے دن کو روشن بنایا لتبتغوا فیہ، تاکہ تم اس میں لتبتغوا فیہ من رزق اللہ، اور لتتصرفوا فیہ، تاکہ اس میں تصرف کرو. کہتے ہیں کہ یہاں تبتغوا اور لتتصرفوا کو ذکر نہیں فرمایا تاکہ یہ بتا دے کہ دن میں تصرف بھی ہے، دن کے اندر رزق بھی ہے، دن کے اندر کبھی سو بھی جاتے ہو، اور دن کے اندر مطالعہ بھی کرتے ہو، اور بھی کام کرتے ہو. تو اس لیے اس کے ساتھ لتبتغوا من رزق اللہ وغیرہ نہیں لگایا گیا کہ اس میں بہت سارے کام ہیں، اور اس کی ضرورت نہیں ہے. یہ احتباق ہے، تو جب وہاں لتسکنوا آیا تو یہاں لتبتغوا لتتصرفوا خود بخود آ گیا. والنہار مبصرا، مبصر کے معنی دیکھنے والا، نہار تو دیکھنے والا نہیں ہے، تو نہار کو مبصر کیوں کہا؟ مصنف فرماتے یہ مجاز عقلی ہے. والنہار مبصرا صاحبہ فیہ، مبصرا دیکھنے والا ہے، صاحب النہار جو دن میں ہے، فیہ اس میں. ابصار کی نسبت الیہ نہار کی طرف یہ مجاز عقلی ہے. لأنہ یبصر فیہ، کیونکہ دن مبصر فیہ ہے، اس میں دیکھا جاتا ہے.
دن دیکھنے والا نہیں ہے. تو یہ من قبیل عیشت الراضیہ فہو فی عیشت الراضیہ، زندگی راضی نہیں ہے. راضین راضن صاحبها عنہا، ایسی زندگی ہے جس میں زندگی والا اس کے اندر راضی ہوگا. جیسے وہاں ویسے یہاں. یقیناً اللہ تعالیٰ فضل والا ہے لوگوں پر، لیکن اکثر لوگ لا یشکرون، شکر ادا نہیں کرتے اللہ تعالیٰ کا شکر. لا یؤمنون، ایمان نہیں لاتے. لا یشکرون لجہلہم بالمنعم، کیونکہ وہ منعم کو نہیں جانتے. منعم کون ہے؟ ذالکم اللہ ربکم، یہ اللہ تعالیٰ ہے. خالق کل شیء، ہر چیز کا خالق ہے، جواہر ہو یا اعراض ہو، علویات ہو یا سفلیات ہو، افعال اللہ ہو یا افعال العباد ہو یا افعال الحیوانات ہو، سب کا خالق اللہ ہے. لا الہ الا ہو فانا تؤفکون، کس طرف تم اباؤٹن ہو جاتے ہو، سیدھے راستے پر کیوں نہیں چلتے. فکیف تصرفون، بس تم کیسے پھیر دیے جاتے ہو ایمان سے کفر کی طرف. مع قیام البرہان، جبکہ روشن دلیل قائم ہے. برہان کے معنی روشن دلیل. كذلك يؤفك الذين كانوا بآيات الله يجحدون، اسی طرح جیسے تم پھیرتے ہو تو یؤفک پھیر دیا جاتا ہے. کون پھیرتا ہے؟ پھیر دینے والا شیطان ہے، نفس ہے، ماحول ہے، دنیا ہے، شہوات ہے، وغیرہ وغیرہ. اس لیے یؤفکو مجہول آ گیا کہ فاعل بہت سارے ہیں. مثل افک ہؤلاء، ان لوگوں کے پھرنے کی طرح. افک الذین کانوا بآیات اللہ یجحدون، وہ لوگ پھیر دیے گئے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات کے ساتھ یجحدون انکار کرتے ہیں. جانتے ہوئے انکار کرنے کو جحود کہتے ہیں. دیدہ دانستہ انکار کرنا، سمجھتے ہوئے جانتے ہوئے انکار کرنا، اس کو جحود کہتے ہیں. افک کے لغوی معنی یہی ہے، موڑنا. اور جھوٹ کو افک اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں زبان کو سچ سے جو اصل ہے موڑ دیا، اصل سے موڑ دیا اور جھوٹ کی اوپر ڈال دیا، تو وہ موڑنا ہوا. اصل تو سچ ہے. یجحدون جحود کرتے ہیں. اب اللہ تعالیٰ کا اور تعارف. اللہ تبارک و تعالیٰ وہ ذات ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو بنایا قرارن، آرام کی جگہ، اور آسمان کو بنایا بناءً چھت، آسمان چھت کی طرح. اگر وہ آسمان تم کو نظر نہیں آتا جو آسمان اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، تو آپ کے لیے یہ فضا آسمان کی طرح ہے. یہ چھت آپ کو ایسا نظر آتا ہے جیسے سبز چھت ہمارے پر اللہ تعالیٰ نے لگایا ہو. یہ سبز چھت انتہائی نظر ہو یا کوئی اور چیز ہو، لیکن آپ کے لیے چھت کی طرح ہے. یہ لمبے چوڑے قصے ہے کہ انتہائی نظر ہے یا کیا ہے. آسمان کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے چھت. وصورکم، اور اللہ تعالیٰ نے تمہاری تصویر بنائی ہے. فاحسن صورکم، اللہ تعالیٰ نے تمہاری صورتوں کو خوبصورت بنایا ہے. سیدھی قامت ہے، بادی البشرت، اور بدن صاف ہے، بالوں سے بھرا ہوا نہیں ہے. متناسب الاعضاء ہے، اعضاء مناسب ہے. ہاتھ کے ساتھ کھاتا ہے، محبتوں کا مرکز ہے. یہ احسن صورکم ہے. ورزقکم من الطیبات، اور تم کو رزق دیا ہے من الطیبات، حلال حلال چیزوں سے. من الطیبات لذیذ چیزوں سے. من الطیبات پاک، حلال، پاک، لذیذ، تینوں کے لیے طیب کا لفظ آتا ہے. ذالکم اللہ ربکم، وہی اللہ تبارک و تعالیٰ ہے جو تمہارا رب ہے، جس نے سب کچھ تم کو دیا ہے. ذالکم، یہ بعید کی رائے، وہی اللہ تعالیٰ ہے جن کا مرتبہ دور ہے. اللہ فتبارک اللہ، اللہ تعالیٰ برکت دینے والا ہے، برکت والا ہے. برکتوں کے خزانے اس کے پاس ہیں. برکت کس کے ہیں؟ برکت کے معنی ہیں
ثبوت الخیر الہی فی الشیء والنمو والزیادت جو رب العالمین ہے. اللہ تبارک و تعالی الحی ہمیشہ زندہ ہے، یعنی ہمیشہ رہنے والا ہے. اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، اسی کی عبادت کرو. مخلصین لہ الدین، اللہ تعالیٰ کی دین کو صاف کرو شرک سے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کو صاف کرو ریا سے. الحمدللہ رب العالمین، اللہ کا شکر ہے کہ توحید اور اس کے دلائل ثابت ہو گئے. حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ولید نے اور عتبہ نے کہا کہ آپ اپنے پرانی دین کی طرف واپس آ جائیں تو ہمارا جھگڑا ختم ہو جائے گا. تو یہ آیت آ گئی، انی نہیت قل انی نہیت، آپ کہہ دیں کہ مجھے منع کیا گیا ان اعبد الذین تدعون، میں عبادت کروں الذین ان معبودوں کی تدعون جن کو تم مدد کے لیے بلاتے ہو، جن سے تم مدد مانگتے ہو. تعبدون، مصنف نے تعبدون کہا، اصل میں تدعون کا یہی ترجمہ کرنا چاہیے کہ اس ترجمے کی وجہ سے ان لوگوں کی تردید آتی ہے جو شرکیات میں مبتلا ہے، اور اکثر لوگ جو مبتلا ہے وہ مدد مانگنے میں مبتلا ہے، غیر اللہ سے مدد مانگنے میں مبتلا ہے. غیر اللہ کو سجدہ کوئی کرتا ہے کوئی نہیں کرتا، لیکن یہ کام کرتے ہیں. من دون اللہ، اللہ تعالیٰ کے سوا. لما جاءنی البینات، جب میرے پاس معجزات آئے، میرے پاس توحید کے دلائل آئے، میرے پاس آیات آئی. بینات دلائل، بینات معجزات، بینات آیات الکتاب اللہ تعالیٰ کی طرف سے. مجھے حکم ہے ان اسلم لرب العالمین، کہ میں رب العالمین کی تابعداری کروں، میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنا سب کچھ حوالہ کروں. اسلام کی لغوی معنی. اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کا ذکر فرمایا، آسمان کا ذکر فرمایا، انسان کی حسن صورت کا ذکر فرمایا. اب انسان کے مراتب. والذی خلقکم من تراب، اللہ تبارک و تعالیٰ وہ ذات ہے جس نے تم کو پیدا کیا مٹی سے. آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا، یا ہم سب میں مٹی کا دخل ہے، اس لیے کہ ہماری کھانے پینے کی چیزیں مٹی سے پیدا ہوتی ہیں. بخلق ابیکم آدم منہ ثم من نطفۃ، پھر تم کو نطفے سے بنایا، ثم من علقۃ، پھر جمے ہوئے خون سے بنایا یا لٹکی ہوئے خون سے بنایا. ثم یخرجکم طفلا، پھر اللہ تعالیٰ تم کو نکالتے ہیں، یعنی تم کو نکالا. طفلا، تم کو نکالتے ہیں بچپن میں. طفلا بچہ تم کو نکالتا ہے بحیثیت بچے کی. یخرجکم اطفالا، تم کو بچے بطور بچے نکالتے ہیں اور پیدا کرتے ہیں. اگر کوئی اشکال کرے کہ ایک چیز تو رہ گئی، ثم من نطفۃ ثم من علقۃ ثم من مضغۃ ثم یخرجکم طفلا، اس لیے کہ علقہ کے بعد تو مضغہ ہے، گوشت کا ٹکڑا ہے، اس کا ذکر نہیں ہوا. اس کا ذکر اس لیے نہیں ہوا کہ اس کا ذکر ماقبل میں آ چکا ہے. کہاں؟ وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ عَلَى الْمُضْغَةِ، اللہ تعالیٰ نے تمہاری صورتوں کو خوبصورت بنایا مضغے پر، اس لیے کہ صورت بنتی ہے گوشت پر، ہڈیوں پر تو نہیں بنتی شکل. ہڈیوں کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ گوشت چڑھاتے ہیں تو اس گوشت کے اوپر خوبصورت شکل بنتی ہے. تو اس کا ذکر ضمناً آ گیا، اس لیے دوبارہ ذکر نہیں فرمایا. ثم من نطفة ثم من علقة ثم یخرجکم، 6 سال تک طفل ہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نکالتے ہیں تم کو ایسے حال میں کہ تم بچے ہو. طفلاً حال بن جائے گا، یا طفلاً مفعول بھی ہے، تو معنی یہ ہے کہ یجعلکم طفلاً. پھر یخرجکم کا مطلب یجعلکم طفلاً. اگر کوئی کہے
کہ طفلن مفرد کیوں آیا، جمع ہونا چاہیے. تو یخرجکم طفلن یعنی یخرج یہاں مطلب یہ ہے ہر ایک، یخرج کل واحد منکم طفلن، کیونکہ ہر ایک مراد ہے کہ ہر ایک اپنے اوپر غور کرے، اس لیے طفلن مفرد آ گیا. یا طفلن جنس ہے، مفرد نہیں ہے، تو اس لیے طفلن بمعنی اطفالن ہو جائے گا. اس لیے کہ طفلن ایسا ہے جیسے کلمن، کلمن یہ مفرد بھی استعمال ہے، کلمن جنس بھی استعمال ہے. الجنس یستعمل فی القلیل والکثیر. اور اس میں بھی ہے کہ طفلن مفرد آیا، اس میں یہ ہے کہ تم جتنے بچے ہیں سب کا مطالبہ ایک ہوتا ہے اور سب کی رائے ایک ہوتی ہے، اس لیے یخرجکم طفلن. الاطفال بمنزلۃ الطفل الواحد، کھیلتے ہیں تو سب کھیلتے ہیں، مطالبہ کرتے ہیں، روتے ہیں تو سب روتے ہیں. استاد جی چھٹی چاہیے، ایک کہتا ہے یا سب کہتے ہیں؟ سب کہتے ہیں. قرآن کریم کی حکمتوں کا تو اندازہ نہیں ہے کہ بے شمار حکمتیں ہیں، ایک حکمت یہ بھی ہوگی. پھر معنی اطفالا، ثم لتبلغوا اشدکم، ثم کے بعد مقدر ہے، لتبلغوا اس کے ساتھ متعلق ہے، ثم یبقیکم پھر اللہ تعالیٰ تم کو باقی رکھتا ہے، لتبلغوا اشدکم تاکہ تم پہنچو، اشدکم اپنی قوت اور طاقت کو، تکامل قوتکم تمہاری قوت کامل ہو جائے. 30 سال سے لے کر 40 سال تک. 40 سال کے بعد آہستہ آہستہ انحطاط ہوگا. 60 سال تک پہنچو گے تو واقعی کہو کہ کیا ہم بڑھاپے کی طرف جا رہے ہیں. ثم یبقیکم پھر یبقیکم یہاں آ جائے گا، لتکونوا شیوخا پھر اللہ تعالیٰ تمہاری زندگی کو دراز کرتے ہیں، لتکونوا شیوخا تاکہ تم بن جاؤ. یعنی نتیجہ یہ ہے، لام عاقبت کے لیے، عاقبت یہ ہے کہ تم بنو گے شیوخاً بوڑھے. بضم الشین وکسرہا شیوخاً شیوخاً. ومنکم من یتوفی اور تم میں سے بعض وہ ہے یتوفی وفات کیے جاتے ہیں، من قبل پہلے، یعنی طاقت اور شیخوخت سے پہلے، یا شیخوخت سے پہلے یا طاقت سے پہلے یا دونوں سے پہلے. فعل ذلک بکم لتعیشوا اللہ تعالیٰ نے تمہارے ساتھ یہ کام کیا، لتعیشوا ولتبلغوا یعنی ولتبلغوا یہ عطف ہے مقدر پر. اللہ نے یہ کام کیا تاکہ زندگی گزارو، ولتبلغوا اجلا مسمى اور تاکہ تم پہنچو اپنے وقت مقرر پر، وقت مقرر تک، وقتا محدودا یعنی محددا معین لکم اس وقت تک پہنچانے کے لیے جو تمہاری اجل ہے، اس اجل تک پہنچنے کے لیے. ولعلکم تعقلون اور تاکہ اللہ تعالیٰ کی توحید اور وجود کے دلائل کو سمجھ لو اور اس کے نتیجے میں فتؤمنون. ابھی تو زندگی کی بات ہوئی، اب زندگی کے بعد موت ہے. هو الذی یحیی ویمیت زندگی بھی وہی دیتا ہے، موت بھی وہی دیتا ہے. فاذا قضى امرا فانما یقول له کن فیکون اور جب فیصلہ کرتا ہے یعنی ارادہ کرتا ہے، امرا کسی کام کا، ارادہ ایجاد شیء کسی چیز کو موجود کرنے کا، فانما یقول له کن فیکون بس اللہ تعالیٰ اس سے کہتا ہے کن موجود ہو جاؤ. یہ موجود ہو جاؤ یہ خطاب ہے موجود علمی کو اور معدوم ظاہری کو. ظاہراً معدوم ہے، فیکون پس وہ چیز ہو جاتی ہے، کام ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کو لفظ کن کی بھی ضرورت نہیں ہے. یہ کن کا لفظ ہمارے سمجھانے کے لیے ہے، جیسے تم کسی کام کے لیے کن کہتے ہو تو اسی طرح اللہ تعالیٰ کن فرماتے ہیں. اگر کن نہ فرمائے تو تب اللہ تعالیٰ کا ارادہ کسی چیز کے موجود ہونے کا کافی ہے. بضم النون فیکون یعنی فهو یکون وفتحها بتقدیر ان کن کا جواب ہے.
یوجد عقب الارادت، یعنی وہ چیز موجود ہو جاتی ہے اللہ تعالیٰ کے ارادے کے بعد. التی ہی معنی القول المذکور، التی وہ ارادہ جو قول مذکور کا مطلب ہے، یعنی یقول لہو میں تلفظ کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ یقول لہو کا مطلب یہ ہے کہ کسی چیز کا موجود ہونا ارادے کے بعد. فإنما یقول لہو کن، جب کسی چیز کا فیصلہ کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، یعنی ارادہ یا محقق ارادہ کرتے ہیں اور کن فرماتے ہیں. کن فرمانے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی وجود کا ارادہ کرتے ہیں، پکا ارادہ، تو فیکون، بس وہ چیز موجود ہو جاتی ہے. تو عقب الارادت التی ہی معنی القول المذکور، یعنی قول مذکور کا مطلب کسی چیز کا وجود ہے ارادے کے بعد، اللہ تعالیٰ کے ارادے کے بعد وہ چیز مذکور ہو، قول ہو یا نہ ہو. تو وہ اشکال وارد نہیں ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی چیز کے موجود ہونے کا ارادہ کرتے ہیں تو وہ چیز تو پہلے سے موجود ہے، تو پھر اس کو کن فیکون کیسے کہتے ہیں؟ اور اگر وہ چیز معدوم ہے تو اس کو خطاب کیسے کرتے ہیں؟ تو مصنف نے ایک جواب تو میں نے آپ کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ معدوم کو خطاب کرتے ہیں، اور وہ معدوم موجود علمی ہے، تو موجود علمی کو خطاب ہوا اگرچہ معدوم فی الخارج ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ یہ کن فیکون خطاب، اور خطاب کا سننا مراد نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا محقق ارادہ مراد ہے. اور یہ یقول لہو کن فیکون کنایۃ عن سرعت الایجاد، اور ماتریدیہ کی نزدیک تو کن فیکون کسی اور چیز سے کنایہ ہوگا، اس لیے کہ ماتریدیہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے صفت قدرت ہے، صفت ارادہ ہے، اور صفت تکوین ہے. تو اللہ تعالیٰ قدرت ہے، قدرت کے معنی ہے التی، قدرت جس قدرت مصححہ، التی تصحح الشیء، صفت تصحح، اور ارادہ ہے صفت ترجح، جو ترجیح دے دے، اور تکوین ہے کن فیکون، صفت تؤثر، جو مؤثر بن جائے کسی چیز میں. تو یہ تکوین لمبا چوڑا مسئلہ ہے علم کلام میں، تکوین کیا چیز ہے اور کیا نہیں ہے، اور تکوین صفت ہے یا نہیں ہے، اور ماتریدیہ کیا کہتے ہیں اور اشاعرہ کیا کہتے ہیں. تو کن فیکون اس میں صفت تکوین کی طرف اشارہ ہے. الم تر الی الذین یجادلون فی آیات اللہ، کیا اب نہیں دیکھتے ان لوگوں کو، اب جو دلائل کا انکار کرتے ہیں ان کا ذکر ہے. کیا آپ نہیں دیکھتے ہیں ان لوگوں کو جو جھگڑا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی آیات میں، کہتے ہیں قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں ہے، یا قرآن کریم کے خلاف چلتے ہیں. انا یصرفون، وہ کس طرح حق سے پھیر دیے جاتے ہیں یا ایمان سے پھیر دیے جاتے ہیں. الذین کذبوا بالکتاب وبما ارسلنا به رسلا فسوف یعلمون. یہ الذین کذبوا بالکتاب یہ بدل ہے ما قبل سے، الم تر الی الذین کذبوا بالکتاب، یا الذین یجادلون موصوف ہے، اور الذین کذبوا اس کی صفت ثانی ہے، یعنی الم تر الی الاشخاص الذین یجادلون اور الذین کذبوا، تو یہ دونوں الذین کذبوا صفت ہو جائے گی. اور یا یہ کہ الذین کذبوا مبتدا ہے، فسوف یعلمون اس کی خبر ہے، اور یہ ظاہر ہے. وبما ارسلنا به رسلنا، اور جو تکذیب کرتے ہیں اس پیغام پر، ارسلنا به رسلنا جس کے ساتھ ہم نے رسولوں کو بھیجا ہے. تو وہ پیغام کیا ہے؟ توحید ہے، بعث ہے. یہ کون بدقسمت ہے؟ کفار مکہ وغیرہ وغیرہ. فسوف یعلمون، قریب ان کو معلوم ہو جائے گا عقوبت تکذیبہم. اذ الاغلال، اذ بمعنی اذا ہے، اس لیے کہ یہ آئندہ کے لیے اذا
اور ماضی کے لیے اذا الاغلال، جبکہ تو اغلال مبتدا، فی اعناقہم خبر، ان کے گردنوں میں پڑے ہوں گی، تو ان کے گردنوں میں پڑی ہوگی. اذ ومعنی اذا ہے. والسلاسل، السلاسل اغلال پر عطف ہے، فی اعناقہم اس کے ساتھ بھی ہے، یعنی والسلاسل فی اعناقہم، اور زنجیری بھی فی اعناقہم ان کے گردنوں میں، ان کے گلے میں توق بھی اور زنجیر بھی. یا والسلاسل مبتدا ہے اور خبر محذوف ہے. والسلاسل فی ارجلہم، اور ان کے پاؤں میں السلاسل زنجیریں ہوں گی، یعنی بیڑیاں ہوں گی، ان کو کہتے ہیں بیڑیاں. عطف ہے اغلال پر، تو اعناق تکون فی الاعناق، یہ اعناق میں ہوں گے سلاسل. یا مبتدا ہے جس کی خبر محذوف ہے، اے فی ارجلہم. یا والسلاسل مبتدا ہے اور یسحبون خبر ہے. والسلاسل اور زنجیریں یسحبون بہا، ان کو کھینچا جائے گا، بہا بالسلاسل، پھر بہا اس کے ساتھ لگائیں گے، اس لیے کہ جب خبر جملہ ہو تو ما قبل کے ساتھ اس کا ربط ہونا چاہیے. ربط بالضمیر ہے، بہا. فی الحمیم، ان کو کھینچا جائے گا، فی الحمیم جہنم میں، یا فی الحمیم ابلتے ہوئے پانی میں. ثم فی النار یسجرون، پھر جہنم میں ان کو یسجرون جلایا جائے گا، یوقدون جلایا جائے گا، یا یسجرون ان کو جہنم کا وقود بنایا جائے گا، لکڑی ایندھن. یسجرون یوقدون یا یجعلون وقود النار. یہاں اشکال ہے، اس سے پتہ چلتا ہے یہاں اس آیت کریمہ سے یسحبون فی الحمیم گرم پانی میں پہلے، ثم فی النار یسجرون جہنم بعد میں. دوسری جگہ سے معلوم ہوتا ہے اس کا بالعکس، فاعتلوہ الی سواء الجحیم، اس کو جہنم کے وسط میں لاؤ. ثم صبوا فوق رأسہم من عذاب الحمیم، پھر ان کے اوپر گرم پانی ڈال دو. وہاں جحیم مقدم، حمیم بعد میں، یہاں حمیم پہلے اور جہنم بعد میں. حضرت تھانوی نے جواب دیا ہے کہ یہ دونوں مسلسل ہوں گے، تو ہر ایک دوسرے کے بعد ہے. من الجحیم الی الحمیم، من الحمیم الی الجحیم، ہر ایک دوسرے کے بعد ہے، متتابعین ہے. اس لیے کہ دوسری جگہ اس کی تطبیق خود مذکور ہے. قرآن کریم پر اشکال ہو تو قرآن میں خود اس کا جواب ہوتا ہے. یطوفون بینہا و بین حمیم آن، چکر لگائیں گے بینہا جہنم کے درمیان، و بین حمیم ابلتی ہوئی پانی کے درمیان، آن جو انتہائی گرم ہو. مقیل لہم، پھر ان سے کہا جائے گا تبکیتاً، ان کو ڈانٹنے کے لیے، زجر کے لیے، اینما کنتم تشرکون، تمہارے اصنام کہاں ہیں جو تم شریک بناتے تھے اللہ تعالیٰ کے ساتھ، من دون اللہ، اللہ کے سوا. وہ اصنام قالوا ضلوا عنا، وہ کہیں گے وہ ہم سے غائب ہو گئے. غائب تو نہیں ہوں گے، بلکہ ان کو تو ساتھ ساتھ ملایا جائے گا. دوسری جگہ آتا ہے کہ ان کو ساتھ ملایا جائے گا، ازواج بنایا جائے گا، جوڑا بنایا جائے گا. جواب یہ ہے کہ ھذا قبل الاقتران، ملانے سے پہلے ضلوا عنا. یا ضلوا عنا کا مطلب یہ ہے کہ ضلوا عنا وہ ہم سے گم ہو گئے، یعنی جس کی ہم امید کرتے تھے وہ چیز گم ہو گئی. ہم تو امید کرتے تھے کہ یہ شفاعت کریں گے، وہ گم. تو ضلوا عنا یعنی ضلت شفاعتهم عنا، یا ضلت عبادتنا عنا،
ہماری عبادت ختم ہو گئی، گم ہو گئی. بل لم نکن ندعو من قبل شیئا، جھوٹ بولنا، بلکہ ہم لم نکن ندعو عبادت اور دعا نہیں کرتے تھے پہلے، شیئن کچھ بھی. یعنی وہ جھوٹ بولیں گے، یا یہ ہے کہ لم نکن ندعو من قبل شیئا، وہ ہمارے لیے نافع نہیں ہے، تو ایسا ہے جیسے ہم نے عبادت ہی نہیں کی ہے. کارنا لم نعبد، کیونکہ انہوں نے ہمیں فائدہ نہیں پہنچایا. انکروا عبادت ہم انہوں نے عبادت کا انکار کیا، اسنام کی. ثم احضرت، پھر ان کو حاضر کر دیا جائے گا اور ساتھ ملایا جائے گا. انکم ما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم انتم لها واردون میں ہے. كذلك يضل اللہ الکافرین، اسی طرح جیسے اللہ تعالیٰ نے ان کو گمراہ کیا. یضل اللہ الکافرین، اللہ تعالیٰ کافروں کو گمراہ کرتے ہیں. یضل اللہ الکافرین عن الجواب، جواب سے ہٹ گئے، جواب سے بھٹک گئے. یا ظاہری معنی ہے اللہ تعالیٰ گمراہ کرتے ہیں. اور پھر اس کے بعد ان سے کہا جائے گا، اس میں تفرحون اور تمرحون کے فرق ہے، اس لیے کیوں گے. The video was mentioned in the